اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال الملأ الذین استکبروا من قومه، اس سے پہلے کیا آیا جی؟ قال الملأ الذین کفروا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے کافر، اب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں کون ہے جی؟ قال، کہا، الملأ کیا بتایا تھا جی؟ ہاں، سردار، بڑے لوگ، بھاری وزنی لوگ، بدماش۔ کہا سرداروں نے ملا پیش کا مطلب کیا ہے؟ فاعل۔ سرداروں نے کہا، اب سرداروں کی صفت آ رہی ہے۔ کون سردار جی؟ الذین استکبروا من قومہ، الذین، وہ جو، ان سرداروں نے کہا جو استکبروا، واو الف جمع، استکبر یستکبرو، تکبر کرنا یعنی بڑائی چاہنا۔ الذین استکبروا، تو یہ سارے کا ہوگا قال الملأ الذین استکبروا، وہ جنہوں نے تکبر کیا، یعنی کہ الذین استکبروا متکبرین، تکبر وہ جنہوں نے، ویسے یہ فعل ہے، استکبروا فعل ماضی کا جمع کا صیغہ ہے باب استفعال سے، تو استکبروا وہ جو متکبر ہو گئے، جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے اپنے آپ بڑائی چاہی۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، من میں سے، قومی ہی کا مطلب کیا جی؟ اس کی کس کی؟ صالح علیہ السلام کی قوم۔ قومی ہی، اس کی، ان کی قوم میں سے، جن لوگوں نے، جن سرداروں نے تکبر کیا، انہوں نے کہا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس سے پتہ چلتا ہے سارے ہی سردار متکبر نہیں تھے۔ جو متکبر تھے، کیا پتہ کتنے 99% تھے، کتنے تھے، لیکن جتنے بھی سردار تھے متکبر، انہوں نے یہ بات کہی، اور کہی کس سے؟ للذین
الملأ سرداروں نے کہی، کس سے کہی جی؟ للذین، ان لوگوں کے لیے کہی، یعنی ان لوگوں سے، ان لوگوں کو کہا۔ کو کا مطلب کیا جی؟ مفعول۔ انہوں نے کہا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے مطلب فاعل، للذین ان لوگوں کو کہا، کن لوگوں کو کہا جی؟ استضعفوا، استضعفوا، استضعف یستضعفو، کمزور، ضعیف ہو جانا، کمزور ہو جانا، ماڑے لوگ، غریب لوگ۔ لیکن یہ پیش جو ہے نا، یہ پیش یہ بتا رہی ہے کہ یہ مجہول کا قاعدہ ہے۔ استضعفو قاعدہ کس کا جی؟ مجہول کا۔ یہاں پہ کیا تھا؟ استکبرو، استکبرا یستکبرو، اور استضعف یستضعفو، تضعفو کیا مطلب ہو گیا؟ مجہول ہو گیا، مجہول۔ است کا مطلب باب استفعال چاہنا، جو ضعیف ہو گئے، کمزور بنا لیے گئے۔ اب کس نے کمزور بنایا؟ فاعل کا پتہ نہیں ہے کیسے کمزور، کس نے کمزور بنایا، لیکن جو للذین استضعفوا، کمزور اور کیا ہو سکتا جی؟ ماڑے لوگ، یعنی کہ غریب ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یا سیدھے لحاظ سے کہہ دیں ووٹر، مرید کہہ دیں، فالورز، کمزور لوگ جو ہیں، یہ مرید ووٹر ایک مطلب ہے کمزور غریب لوگوں سے انہوں نے کہا، جو متکبر تھے۔ انہوں نے یہاں پہ کیا ترجمہ لکھا جی انہوں نے؟ ضعیف استضعفو کا جو کمزور بنا لیے گئے تھے، یا جو کمزور لوگوں سے، ہاں جی کمزور، جو لوگ کمزور بنا لیے گئے ان سے کہا۔ اچھا، کمزور بھی کتنی قسم کے تھے؟ 2 قسم کے۔ کہا کن سے؟ لمن لام ذلی کا یہاں بھی مطلب یہ کو ہے، یعنی ان کو کہا، من جو کوئی آمنا پہلا صیغہ ہے باب افعال، آمنا وہ ایمان لایا، آمنا یؤمن ایمانا، لمن اب وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ من آ گیا پیچھے، جو کوئی ایمان لایا، منہم ان میں سے، یعنی یہ جو تضعفو ہیں، استضعفو، ان میں سے ان لوگوں کو کہا کہ جو کوئی ایمان لے کے آئے تھے، ایمان والوں سے انہوں نے، سرداروں نے کہا، دوسروں سے نہیں کہا۔ کمزوروں میں بھی کتنے قسم کے لوگ تھے؟ ایک وہ جو ایمان لے آئے تھے، اور دوسرے وہ جو نہیں لائے تھے۔ کن کی وجہ سے؟ ایک تو ان سرداروں کی وجہ سے ایمان نہیں لے کے آئے، بڑے وڈیروں کی وجہ سے نہیں لے کے آئے، اپنے پیروں کی وجہ سے، اپنے مولویوں کی وجہ سے ایمان نہیں لے کے آئے۔
ان کی باتیں سنتے تھے۔ اب جنہوں نے ان کی باتیں نہیں سنی نا، بڑے سرداروں کی باتیں، متکبرین کی، ان سے انہوں نے کہا بھائی ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تم ایمان لے آئے ہو۔ سوال کیا انہوں نے، دیکھیں ذرا، انہوں نے کہا اتعلمون، حمزہ استفہام، کیا تعلمون، تا تم، واو نون جمع، فعل مضارع، پیچھے بچ گیا علم کا مطلب جاننا۔ کیا تم یہ جانتے ہو، یعنی کیا تم یہ، یہاں پہ جاننے کے بجائے وہ کہیں گے کیا تم یہ سمجھتے ہو، اتعلمون، یا کیا تم یہ یقین رکھتے ہو یا یہ سمجھ رہے ہو تم، انا، اب انا آیا نا، جب انا کا مطلب کیا ہے کہ بے شک، تو یہ بے شک کی وجہ سے اب یہ سمجھنے کو ترجمہ عام طور پہ کر دیتے ہیں کہ یقین ہے، کیا تمہیں اس بات پہ یقین ہے، کیونکہ یہ نہ آ گیا نا، بے شک جب ان کی گفتگو میں ایک بات یقینی آ گئی ہے تو پھر اس کو انہوں نے ترجمہ عام طور پہ کیا کرتے، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ ان صالحا، صالحاً کہ حضرت صالح علیہ السلام، یہ صالحاً کیوں آیا جی، زبر منصوب کیوں ہو گیا صالح؟ نہیں عربی میں تو صالحن بھی ہو سکتا ہے نا، صالحاً کیوں آیا ہے؟ انا کی وجہ سے، انا جو ہے نا، انا جیسے اذان میں آتا ہے انا، تو کیا ہو جاتا ہے، کلمہ کیا ہے، یہ کیا لکھا جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب اذان آتی ہے تو کہتے ہیں اشہد ان محمد دن آ جاتا ہے وہاں پہ، انا جو ہے نا یہ اپنے جو اسم ہوتا ہے اس کو منصوب کرتا ہے، زبر دیتا ہے اس کو۔ ان صالحاً، کیا تم سمجھتے ہو کہ صالح علیہ السلام مرسل من ربہ، مرسل، ارسل یرسل، ترسیل، ارسل یرسل ارسالا، ارسال کس کو کہتے ہیں جی، بھیجنا، کہ اس نے اس کو بھیجا، کسی چیز کو بھیجنا، خط بھیج دینا یا کوئی بندہ بھیج دینا، اس کو کہتے ہیں ارسال۔ اور یرسلو سے بن گیا اسم الفاعل مرسلن، مرسل بھیجنے والا، اور مرسل جس کو بھیجا گیا ہے، بھیجا گیا، صالحن، ان صالحن کہ بے شک صالح، کیا حضرت صالح علیہ السلام، یہ اس کا اسم تھا انا کا، صالحن، اور یہ آگے سے انا کی خبر ہے۔ اگر صالحن مرسلن ہوتا تو پھر اس کی یہ مرکب توصیفی ہو جاتا کہ بھیجے ہوئے صالح، پھر مرکب توصیفی ہو جاتا، لیکن یہ کیا ہے، انا کا اسم ہو گیا صالحہ اور انا کی خبر ہوگی مرسلن، جملہ فعلیہ۔ ہاں جی، اتعلمون، کیا تم یقین رکھتے ہو کہ ان صالحا مرسلن کہ حضرت صالح بھیجے ہوئے ہیں مر کی طرف سے، ربی ہی کی ضمیر کس کی طرف ہے جی، صالح علیہ السلام کی طرف ہے، ربی ہی اس کے، ان کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ کیا تم یقین رکھتے ہو ان صالحا مرسل من ربہ کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ یہ کون پتہ کر رہے ہیں؟ سردار پوچھ رہے ہیں ان سے، اور تمہیں یقین ہے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟
اب اللہ تعالیٰ نے ان کا لہجہ نوٹ نہیں کرایا، ورنہ انہوں نے کس لہجے میں پتہ کیا ہوگا؟ مذاق اڑائی ہوگی یا غصے سے پوچھا ہوگا، کیونکہ وہ تکبر کرتے ہیں، لہذا انہوں نے تکبر کے لہجے میں پتہ کیا ہوگا۔ قالو، تو وہ جو اہل ایمان تھے وہ کہنے لگے، قالو، قالا اس نے کہا، اور قالو واو الف کس کی نشانی ہے جی؟ جمع کی۔ انہوں نے جواباً کہا، ان جو ایمان لے آئے تھے، انا، ہاں جی، انا کیا تھا؟ انا اور نحنو تھا۔ نحنو کا مطلب ہم، لیکن انا کیونکہ اپنے اسم کو منصوب کر دیتا ہے لہذا یہ نہ آ گیا، انا بے شک ہم۔ انہوں نے کہا جی کہ بے شک ہم، کدھر گیا؟ قالو، انہوں نے کہا، انا بما، بازربی اور ما موصولہ، جو کچھ یہ جو بازربی آئی ہے نا بما کے ساتھ، یہ جو آخر میں آ گیا نا لفظ مؤمنون، یہ اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ آمنا بھی، آمنت باللہ وغیرہ وہ اس کے ساتھ آتا ہے، پر بے شک ہم جو کچھ ہے اس پر۔ اب وہ مومنون کے ساتھ مل کے تو بات کلیئر ہوگی، تقدیم و تاخیر کے قاعدے ہیں۔ بما ارسل بہ، ارسل، اب یہ کیا جی؟ یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ ارسلہ اس نے بھیجا، ارسلہ وہ بھیجا گیا، ٹھیک ہے جی۔ ارسلہ وہ بھیجا گیا، ارسلہ ما ارسلہ بھی، بازر بھی کے ساتھ ہی، اس کے ساتھ، یہ ہی کی ضمیر اس ما پہ، ٹھیک ہے جی، جو کچھ یعنی جس کے ساتھ مؤمنون۔ اب بات آپ یہ جو با یا پر یہ سمجھ آئے گی۔ مؤمنون کا کیا مطلب ہے جی؟ ایمان لانے والا، ٹھیک ہے جی، اور مؤمنون ایمان لانے والے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات سمجھیں آپ، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں اس پر جو کچھ دے کر وہ بھیجے گئے، اس پر ہم ایمان لانے والے ہیں، یعنی جو کچھ بھی وہ دے کے بھیجے گئے نا، ما ارسل بھی، جو کچھ وہ دے کے بھیجے، یعنی دے کے کیا بھیجے گئے؟ جو بات وہ ایمان کی لے کے آئے ہیں، جو بات وہ لے کے آئے ہم اس پہ ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا ہم تو ان کو تو اللہ کا رسول مانتے ہی مانتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو چیز بھی ہے ہماری چیز کو مانتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا جی کہ ما سے، ما موصولہ، اس میں یاد رکھیے کہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں ما۔ مثلاً آپ کو بندہ کہے کہ تم نے کیا ولیمے میں کیا کھایا، وہ بندہ کہے جی جو کچھ پکا تھا یا ہے وہ کھایا۔ اب جب اس نے کہا جو کچھ پکا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ ساری چیزیں کھا گیا، ہر چیز اس نے کھائی ہے۔ جو کچھ کا مطلب کیا ہے؟ ایوری تھنگ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے؟ بما ارسل بھی، جو کچھ وہ دے کے بھیجے گئے ہیں اس پہ ایمان لانا ہے۔ یہ دیکھیں ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بت کی طرح نہیں پوجنا۔ بت کو کیسے پوجتے ہیں جی؟ بت میں اور رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم فرق کیسے کرنا ہے؟
بت پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے رکھا ہے وہاں سے اس نے ہلنا نہیں ہے۔ نمبر دو، بت نے آپ کو نہ کسی کام کا کہنا ہے اور نہ کسی کام سے منع کرنا ہے، بت جو ہوا۔ نمبر تین، آپ بت کی خوشنودی بت کی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی، یہ آپ ادھر اس کو لکھ لیتے ہیں نا، یہ آپ تاکہ بالکل یاد رہ جائے۔ نمبر ون کیا جی، کیا بتایا تھا ابھی بتائیں؟ بت جو ہے نا وہ ساکت ہے، اس نے نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا ہے، وہ آپ نے اس کو ایک پلیس پہ آپ نے رکھ دیا اس کو، ٹھیک ہے جی۔ نمبر دو کیا جی اس کا، نہ اس نے کوئی امر بالمعروف کرنا ہے، نہ نہی عن المنکر کرنا، نہ کوئی نیکی کا کہنا ہے، نہ برائی سے روکنا ہے۔ نمبر تین، اس میں یہ ہے کہ بت آپ کا پابند ہے، ٹھیک ہے جی، بت آپ کا پابند ہے، بت نے کدھر جانا ہے۔ نمبر چار، آپ بت کے مالک ہیں۔ اس لائن کو آپ نہیں سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بت کے ساتھ اگر کوئی گڑبڑ ہو نا جی تو آپ کی عزت داؤ پہ لگ جائے گی۔ اگر بت کو کسی نے چپیڑ مار دی، بت نے کیا کرنا ہے، عزت کس کی داؤ پہ لگ گئی ہے، مالک صاحب کی عزت داؤ پہ لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی کو ایسے بت کی طرح نہیں ماننا کہ بت کیا ہے، بت ایک ہستی ہے بس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہستی ہے، ہم نے جی اللہ کے رسول کو مان لیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور اب جیسے بت اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، نہ وہ ہل سکتا ہے، اب میری مرضی ہے نا، جب میں چاہوں بت کے پاس آؤں، بت تو میرے پاس نہیں آ سکتا۔ اب میری مرضی ہے جی میں ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں، رمضان میں آؤں، ایسے ہی کب جوش چڑھ گیا تو اٹھ کے بت کے پاس آ گیا جیسے ہندو کرتے ہیں۔ آیا میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق ہے؟ میں نے اپنی مرضی کرنی ہے یا کہ اللہ کے رسول کی مرضی مجھ پہ نافذ ہونی ہے؟ اگر تو میں نے اللہ کے رسول کو بت کی طرح پوجنا ہے تو اس کا مطلب ہے میری مرضی ہے، میں جب چاہوں گا میں نعت پڑھنا شروع ہو جاؤں گا، جب چاہوں گا مجھے یاد آئے گی میں درود شریف پڑھوں گا، جب چاہوں گا تو اس وقت چلا جاؤں گا جی کسی محفل میں، جب چاہوں گا جی آج کیا جی آج سموار ہے لہٰذا چلو یہ کھجوریں کھا لو۔ نمبر دو، بت تو مجھے کسی چیز سے نہیں روکتا، نہ کسی کام کے کرنے کا کہتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کام کرنے کا کہتے ہیں اور کچھ کاموں سے روکتے ہیں، اور اگر میں نے ان کو بت سمجھا ہوا ہے تو پھر میں نے اس کام میں اللہ کے رسول کی نہیں مانی، زندگی اپنی مرضی گزارنی ہے۔ بت کی کیا طاقت ہے کہ مجھ سے کہے کہ دائیں ہو جاؤ یا بائیں ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بت جو ہے نا وہ میرا پابند ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ ابھی میرے پوجا کرنے والا آیا نہیں میرے پاس، میری مرضی پہ بت چلے گا، میں اسے یہاں سے اٹھا کے دھوپ میں رکھ دوں، دھوپ سے اٹھا کے اندر رکھ دوں، ادھر سے اٹھا کے ادھر دے دوں، آپ کو دے دوں، باہر رکھ دوں، چھت پہ رکھوں، میری مرضی ہے۔ ایک بت سے دو بنا لوں، دو سے تین بت بنا لوں، یہ کس کی مرضی ہے؟ میری مرضی ہے۔ لیکن نبی کی صورت میں بندہ کس کا پابند ہے جی؟ نبی کا پابند ہے۔ اچھا، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میری عزت سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ مجھے اپنے سے زیادہ کس کی عزت کی پرواہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی پرواہ۔ اچھا، اب یہی پانچویں بات اس آیت میں جو آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ بت کی یہاں پہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر گو کہ آ چکا ہے۔ اب میں اگر فرض کیا ایک بت کو پوج رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میں 80% بت کے رستے پہ چل رہا ہوں یا 60% چل رہا ہوں، لیکن نبی کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ ما ارسل بہ، 100% جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بھیجے گئے
اس پر ایمان لانے کا نام کیا ہے؟ مومن۔ اگر مومن ہونا، ایمان ہونا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتیں ماننی ہوں گی جی؟ ساری، 100%، جو وہ لے کے آئیں۔ اب اس کی بھی آگے دو شکلیں ہو جائیں گی۔ شکل نمبر 1، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ کے رسول کیا لے کے آئیں۔ 100% تو بڑے دور کی بات ہے نا جی، مجھے تو یہ 10% بھی نہیں پتا کہ اللہ کے رسول کیا لے کے آئیں۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ ہے جس میں اللہ کے رسول کی رہنمائی موجود نہ ہو؟ صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک، میاں بیوی، بچوں کا، باپ کا، دادا کا، بھائی بہن، محلے دار، رشتہ دار، جاب کرتے ہوئے سبارڈینیٹ، آفیسر، ان ساروں کے رہنمائی موجود ہے اسلام میں کہ نہیں ہے؟ تو وہ کس نے مانی ہے؟ تو یہ اس آیت میں ہمیں پتہ چلا بما ارسل بہ، جو کچھ رسول لے کے آئیں وہ سب کچھ ماننے کا نام ایمان ہے۔ آدھا مان لیا، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم قرآن کی اور نبی کی بعض باتوں کو تو مانتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کر دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے جو کوئی یہ حرکت کرے گا پھر اس کا بدلہ کیا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں اسے ذلیل کر دیا جائے، وَيُرَدُّونَ إِلَىٰ یوم القیامت اشد العذاب، اور قیامت والے دن اس کے لیے شدید ترین عذاب اس کا منتظر ہو۔ تو قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون، تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ یہ رسول لے کے آئے ہیں ہم سب کچھ ماننے والے ہیں، ہر شے وہ مانتے ہیں جس کو وہ لے کے آئے ہیں۔ قال الذین استکبروا، وہی دوبارہ آیت آگے جی، قال الذین، قالا اس نے کہا، الذین ان لوگوں نے، جو جنہوں نے، استکبرا اور استکبروا، والف جو جمع، الذین استکبروا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، کالا کہا۔ اب سردار، انہوں نے کہا جی ہم تو جو کچھ وہ لے کے آئے ہم تو اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ اب سردار کہنے لگے آگے سے جو متکبر تھے، انا بے شک، اور نحنو ہم، اور نحنو نا کیسے بنا؟ انا کی وجہ سے، بے شک ہم، انا بے شک ہم، پھر بازر بھی آ گیا۔ یہ بازر بھی جیسے وہ بما کا با جو تھا وہ کس کے ساتھ تھا؟ مومنون کے ساتھ، اور یہ جو با ہے یہ کس کے ساتھ ہے؟ کافرون کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، پر، اس کا ترجمہ ہوگا پر۔ انا بالذی، اس الذی، اس پر، اس بات پر جو، ٹھیک ہے جی، وہ بات، الذی وہ بات جو، لیکن وہ جملے میں آئے گی تو وہ ہو جائے گا وہ بات یا وہ چیز، ٹھیک ہے جی، وہ بات یا وہ چیز جو، انا بالذی الذی آمنتم بہ، آمن تم، آمنا وہ ایمان لایا، آمن تم ایمان لائے۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے جی؟ جو لوگ کمزور، غریب، ماٹھے لوگوں سے سردار کہہ رہے ہیں۔ آمنتم بہ، بازر بھی ساتھ، اور ہا کس کی ضمیر ہے؟ اس الذی کی، اس بات، اس کے ساتھ، آمنتم بہ جس پر تم ایمان لائے ہو نا، پر، آمنتم، یہ با آمنہ با کے ساتھ اس پہ بھی پر آئے گا، جس اس بات پر، ابھی ہی اس بات پر، آمنتم تم ایمان لائے ہو، الذی آمنتم بہ جس بات پر، اب یہ اس بات کی وجہ ہو جائے گا
جس بات پر تم ایمان لے کے آئے ہو، انا بہی کافرون۔ کافر کا مطلب کیا جی؟ انکار کرنے والا، اور واو نون جمع، کفر کرنے والے، واو نون جمع کفر کرنے والے۔ اب یہ پر اس کی طرف آ جائے گا، بالذی کافرون، انا کافرون بالذی آمنتم بہ۔ سرداروں نے آگے سے کہا، جواباً کہا کہ انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ بے شک جس بات پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ یعنی تم کیا کہتے، جس بات کا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ آپ اس کو جس بات بھی شامل کر سکتے ہیں۔ حضرت صالح پہ ایمان لائے ہو ہم کفر کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان لائے ہو ہم کفر کرتے ہیں، اللہ کے پیغام پہ ایمان لائے ہو ہم کفر کرتے ہیں، جو کچھ حضرت صالح لے گئے ہم اس کا کفر کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، یہ بات بالکل ذہن میں رکھ لیں، ایمان کے کسی ایک جز کا انکار کل کا انکار ہے۔ اس کی مثال سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد منہم، ہم نبیوں پہ ایمان لے کے آتے ہیں، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ کے کسی ایک رسول پہ بھی ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے۔ آج اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ میں حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کا انکار کرتا ہوں، تو در حقیقت اس نے کس کا انکار کیا؟ انکار کیا کس کا؟ اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر دیا۔ ہمیں کیا پتا جی حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں؟ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن نے ہمیں بتایا جی حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ تو ایک انکار آپ کو، چلو ایک بندہ کہہ دے جی کہ میں نماز کو عبادت نہیں مانتا، باقی سارے ٹھیک ہیں، نماز ٹھیک نہیں، باقی ہر کام کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، عمرے کریں گے، یہ نماز سے آز نہیں، وہ مومن رہ گیا؟ ایک نماز کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا جس نے زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا جی اسٹیٹ کو نہیں دینی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب اسلام بدلا جائے گا، ایبدل الدین وانا حی، اب دین کو یہ لوگ بدلیں گے جب کہ میں زندہ ہوں، بدلنے نہیں دیں گے۔ تو ایک چیز کا انکار کل کا انکار ہے، وہ چیز ایک ایسا کام، ایک ایسی بات جس پہ ایمان لانا لازم ہے، اس ایک بات کا، 100 باتوں میں سے ایک بات کا انکار کر دینا کفر ہے۔ لہذا انہوں نے ایک کا کیا یا انہوں نے سب کو ہی کر دیا نا، کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما
لفظ کی سنو پہلے کہ میں کیا پڑھنا تو اس تو بعد پڑھو، یعنی کہ ایک لفظ اب آپ نے پڑھا ہے انا، ادھر دیکھیں ذرا، ان دو لفظوں میں فرق کریں۔ یہ پہلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ انا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ انا، نون غنہ آ گیا اس کے آگے۔ اگر آپ پڑھیں گے انا تو یہ پڑھ رہے ہیں آپ، یہ نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں۔ نون ہے اور نون کے آگے آپ نے جوف دان سے نکالنا ہے لفظ، ناک سے نہیں نکالنا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ الف ہے، یا مد اصلی کے جو قاعدے ہیں، جیسے واو کے بعد، پیش کے بعد واو ہے، یا زیر کے بعد یہ ہے، ان میں سے ان کا جو مخرج ہے وہ جوف دان ہے، منہ ہے، منہ، ناک نہیں ہے۔ انا، جوف دان، منہ سے نکل رہی آواز، انا، یہی میرے ناک میں سے نکلے گی تو آواز بن جائے گی انا، تو آگے کیا آ گیا؟ یہ ناک سے نکلتا ہے۔ نون ساکن کہاں سے نکلتا ہے؟ غنہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ناک سے، ناک سے نہیں نکالنا۔ اب پھر پڑھیں، قالوا انا بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم۔ اچھا اس کو بھی دیکھ لیں جی، ویسے اب لکھ ہی رہا ہوں تو میں یہ بھی لکھ دیتا ہوں۔ اب یہ لفظ ہے تم، لیکن غنہ جب کریں گے نا تو یہ سمجھ لیں نقطہ اس کا اڑ گیا، اس کو پڑھنا ہے ناک سے۔ نون ساکن کو کس سے پڑھنا ہے؟ ناک سے۔ اگر آپ اس کو منہ سے پڑھیں گے تو پھر یہ ایسے ہو جائے گا، تم۔ اب یہ دو نون ہو گئے، ان کو کھینچ لیں گے، اب آپ پڑھیں گے آمنتم، زبان آپ کی تالو کے ساتھ لگ گئی، جبکہ آپ نے پڑھنا یہ ہے آمنتم، آمنتم۔ اظہار کیا ہے؟ نون آپ کے منہ سے نکلے یہ اظہار ہے، اور اخفا کیا ہے؟ آپ کے ناک سے نکلے تو یہ اخفا ہے۔ جب میں کہتا ہوں آمنتم تو آپ ایسے پڑھتے ہیں آگے سے آمنتم، منتم، زبان تالو سے نہیں لگانی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ یاد رکھیں۔ چلیں جی، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا وفي امورنا وفي امرنا هذا اللهم يسر لنا هذا الامر اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في رزقنا وفي صحتنا وفي اوقاتنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.